یہ کہانی ہماری ایک 27 سالہ دوست ندا کی ہے۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ندا ہوں، میری عمر 27 سال ہے۔ میں آج اپنی زندگی کا ایک تلخ پنا آپ لوگوں کے ساتھ کھولنے جا رہی ہوں۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اور میرے شوہر اپنے بیٹے کے ہمراہ شہر سے دور نئی آبادی میں رہنے گئے تھے۔ دراصل سسرالی مسئلوں کی وجہ سے تنگ آ کر ہم نے الگ ہی کرائے کا مکان لے لیا۔ جوائنٹ فیملی میں رہ کر جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ وسیم شادی کے شروع سے ہی بہت سخت مزاج قسم کے ثابت ہوئے تھے۔ ان کی خوشی بس اچھا کھانا تھا۔ ایسا لگتا تھا میں ان کی زندگی میں بس ایک کام والی سی ہوں۔ وہ مجھے زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رکھتے تھے۔ ان کو پیسے سے بہت لگاؤ تھا۔ مجھے نہیں یاد آج تک انہوں نے مجھ سے پیار کے 2 بول بولے۔ خیر، میں نے ان کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس روکھی سوکھی زندگی کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میری دنیا میں میرا بیٹا تھا، مگر سچ یہ ہے میں وسیم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہمارا وہ مکان 2 کمرے، ہال اور ایک وسیع آنگن پر مشتمل تھا۔ آنگن میں ایک آم کا درخت تھا اور وہ بھی کافی سارے پھول پودے تھے جو اس کے ارد گرد تھے، لیکن سوکھ چکے تھے۔ میرے شوہر کا نام وسیم ہے اور وہ ایک فیکٹری میں بطور سپروائزر کام کرتے ہیں۔ ان دنوں ان کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی اور ہمارا بیٹا احمد ہمارے ہمراہ رہا کرتا تھا۔ ہم نے آتے ساتھ ہی مالی مکان سے پوچھ کر وہ درخت کٹوا دیا تھا، کیونکہ مچھر بہت ہو جاتے تھے۔ وہ علاقہ ایک نئی آبادی تھا، اس لیے مغرب کے وقت ہی سناٹا ہو جاتا تھا۔ 9 بجے وسیم فیکٹری چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ معمول کی طرح جا چکے تھے۔ رات کے کوئی 11:30 بجے تھے جب میں کچن کے کام سے فارغ ہوئی اور پھر اپنے لیے ایک کپ چائے بنا کر صحن میں پڑی رہی۔ مجھے دور بہت سارے لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اصل میں اس جگہ پر ہمارے گھر کے قریب کوئی گھر نہیں تھا، بہت دور دور 1-2 گھر تھے۔ پھر آواز تھوڑی قریب سے سنی۔ میں نے سوچا ہوا کی وجہ سے دور سے کہیں سے آواز یہاں تک آ رہی ہے، مگر اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کے ساتھ سے سنائی دی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے 10-15 مرد ہم آواز کہہ کر لگا رہے ہوں۔ میرا خون خشک ہونے لگا کہ وہ آواز اب مجھے اپنے آس پاس صاف زور زور سے سنائی دی۔ میں کپ وہیں چھوڑ کر اندر بھاگ گئی اور ساری رات میں احمد کے ساتھ صورتیں پڑتی رہی۔ اس گھر میں ایک بات اور جو میں نے بھی محسوس کی، مغرب کے وقت کتے ہمارے گھر کی دیوار کی طرف دیکھ کر روتے تھے، جیسے دیواروں پر کوئی کھڑا ہو جو ہمیں نہیں دکھتا۔ خیر ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، وسیم سو رہے تھے، تو مجھے برآمدے میں اپنی ساس بیٹھی دکھی۔ میں حیران ہو گئی، امی یہاں کیسے؟ وہ اچانک میں جب کچن سے باہر نکل کے وہاں گئی تھی تب وہاں کوئی نہیں۔ خیر پھر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ زندگی ٹھیک گزر رہی تھی۔ ایک رات کی بات ہے، رات کے 2 بج رہے تھے۔ علاقے میں ہر طرف گہرا سناٹا، دور کہیں کتے بھونک کر گہری خاموشی کو توڑتے تھے۔ میں بھی گہری نیند سو رہی تھی کہ دروازے پر بہت تیز دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی، اس وقت کون ہوگا؟ میرے اندر ہمت نہ ہوئی باہر جانے کی، مگر دستک مسلسل تھی۔ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھی، لیکن جب دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ وسیم تھے۔ انہوں نے حسب عادت سلام نہیں کیا اور تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کسی قسم کے بھی جذبات سے خالی تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہمارے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ واپس آ گئے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ بولے ہاں طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے چائے کا پوچھا، انہوں نے منع کیا۔ احمد اٹھ گیا تھا۔ میں اس کا دودھ بنا کر واپس لوٹی تو احمد وسیم کی گود میں تھا اور کھیل رہے تھے۔ میں نے احمد کو دودھ دیا۔ وسیم یوں تو کافی باتونی تھے، مگر اس رات وہ بالکل چپ تھے، بس سارا دھیان احمد کی طرف تھا، اس میں مگن تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا۔ جب میری آنکھ کھلی تب دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر نہیں سوتی تھی۔ برابر میں وسیم الٹے سو رہے تھے، احمد نہ تھا۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو احمد صحن میں رینگ رہا تھا، خلا میں کسی کے ساتھ ہنس ہنس کر کھیل رہا تھا۔ فوراً اسے اٹھا کر اندر لے گئی۔
شام کو وسیم اٹھے تھے۔ میں نے جب ان کی طبیعت کا پوچھا تو کندھے اچکا کر کہتے، میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد رات 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ احمد نہ تھا۔ اس کی آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر گئی تو صوفے پر وسیم اسے گود میں لیے بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے۔ آپ آج جلدی کیسے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولے اور اٹھ کر کمرے میں چل دیے۔ میں بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے ان میں دیکھنے سے آج پہلی بار خوف آ رہا تھا۔ مجھے لگا وسیم کو کوئی سخت پریشانی ہے جو وہ مجھے بتا نہیں رہے۔ میں ان کے سینے سے جا لگی اور پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بولے کچھ نہیں، مگر انہوں نے مجھے کس کر بازو میں پکڑ لیا، جس سے مجھے تکلیف سی ہونے لگی۔ پھر انہوں نے میرے بال کھول دیے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ لی تو وسیم وہاں نہ تھے۔ میں نے سوچا واش روم ہوں گے اور لیٹ گئی۔ انتظار کرنے لگی، وہ نہ آئے تو میں فکر سے اٹھ کر باہر کو چلی گئی۔ اچانک ہی میں وسیم سے ٹکرا گئی۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گئے تھے۔ میں چیخ پڑی، جس پر وہ مسکرا گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے کو پکڑ لیا۔ کیا ہوا جان؟ وہ بہت پیار اور نرمی سے بولے۔ میں تو بس انہیں تکتی ہی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوا وہ وسیم ہے۔ میری آنکھ نم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا اور بولے، میں جانتا ہوں تم بہت اکیلی ہو۔ میں اتنا پیار دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ۔ کتنی معصوم ہو تم اور کتنی پیاری۔ اس معصوم چہرے پر اداسی نہیں، زندگی کی تمام تر رعنائی اچھی لگے گی۔ مگر وہ آواز وسیم کی نہ تھی، بہت ہی سحر انگیز کسی اور مرد کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بنا تاثر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری چھٹی اس حرکت میں آ گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگا، مگر سمجھ کچھ نہ آ رہا تھا۔ ان دنوں یاد پڑتا ہے، میں تو بس کھل ہی اٹھی تھی۔ سچ ہے، ایک عورت اپنے مرد سے بس پیار چاہتی ہے۔ میری صحت پر بھی کافی اچھا اثر پڑا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ وسیم اب بھی تھے تو ویسے ہی، مگر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے کافی تھا۔ دراصل ان دنوں میں حقیقت سے بے خبر جی رہی تھی۔ مجھے شک تو کئی بار ہوا، مگر یقین اس دن ہوا جب میں وسیم کی باہوں میں تھی اور وہ پیار سے میری زلفیں سہلا رہے تھے۔ دروازہ بجا اور وہ باہر دیکھنے گئے۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ وہ یہاں سے بنا جوتے کے گئے تھے۔ اف، بہت ٹھنڈ ہے باہر۔ وہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بڑبڑائے۔ کون تھا وسیم؟ میں بولی۔ کہاں؟ انہوں نے کہا۔ باہر کون تھا؟ باہر میں تھا، اور کون تھا؟ تم تو اس قدر سست اور جاہل ہو کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ یہاں آرام کر رہی ہو، سارا دن کرتی ہی کیا ہو جو اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑاتے رہے، مگر میرا دماغ تو کہیں اور ہی تھا، کیونکہ دروازہ تو میں بند کر کے سوئی تھی۔ آپ باہر کیوں گئے تھے وسیم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کام پر گیا ہوا تھا میں۔ تمہیں نہیں پتا کیا؟ مگر آپ تو ابھی رات ہی کو آ گئے تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے وسیم کو سب کچھ بتایا، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو۔ مجھے حوصلہ تو دے رہے تھے، مگر خود پریشان تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز وسیم کی منت کرتی، مجھے بچے کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، یا تو مجھے سسرال چھوڑ آئیں، ہم وہیں رہنے چلتے ہیں۔ مگر وسیم نے کیا وہی جو انہوں نے کرنا تھا۔ میرے آنسو بھی نظر انداز کر گئے اور مجھے یوں ہی تنہا اس جہنم میں چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ پھر میرے ساتھ کبھی کوئی واقعہ نہ ہوا۔ رات سکون سے گزر جاتی، صبح وسیم آ جاتے، مگر بتا نہیں سکتی کتنا خوف میں جی رہی تھی۔ ان دنوں ایک دن وسیم کسی مولانا کو لائے گھر کو دم کروانے کے لیے۔ اب ہمیں اطمینان سا ہو گیا تھا، مگر ایک بات اب بھی تھی، احمد اب بھی ہوا میں کسی سے باتیں کرتا کھیلتا تھا۔ میں ماں تھی، سمجھ گئی میرے بچے کو بھی دوسری طرف انسیت ہو چکی ہے۔ یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی۔ سارا بندوبست ہو چکا تھا، ہم کل صبح یہاں سے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی وقفے سے چمک رہی تھی اور پورے گھر کو روشن کرتی تھی۔ میری آنکھ بادل کی تیز گرج سے کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے بجلی نہ تھی۔ آسمانی بجلی کی چمک میں نے ٹارچ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ میں چلتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گئی، میری چیخ نکل گئی۔ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر شش کہہ دیا۔
آہستہ ہمارا احمد جاگ جائے گا۔ یہ وہی آواز تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ عادل کرسی پڑھتی رہی۔ وہ مجھے چھوڑ کر پلنگ پر جا بیٹھا۔ دکھائی کچھ نہ پڑ رہا تھا۔ خوف سے لگتا تھا جان نکل جائے گی۔ وہ میرے بچے کے پاس جا بیٹھا۔ میں دوڑ کر گئی اور احمد کو اٹھا لیا اور صورتیں پڑھنے لگی۔ ڈرو نہیں، یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں دوں گا، لاؤ اسے دو مجھے۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک، بہت نزدیک آ گیا۔ اس کے وجود کی تپش میں اپنے وجود پر صاف محسوس کر پا رہی تھی۔ لے جا رہا ہے کل پھر وہ تمہیں مجھ سے دور، وہ سرگوشی میں بولا۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ پھر اس نے میری گود سے احمد کو لیا، چوما اور پوچھا، چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے خدا کے لیے، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو گیا وہ جا چکا ہے، مگر پہاڑ مجھ پر تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہوا اور میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس بڑے نقصان کے بعد وسیم اپنا سر پیٹ گئے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کر انہوں نے کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ ہم دن رات پیر بابوں کے چکر کاٹتے رہے، مگر سب ہی بے بس تھے۔ پیسے لوٹتے رہے اور میں ادھمری ہو گئی۔ رو رو کر دن رات جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگتی رہی۔ احمد کی ایک ایک چیز کو اس کی یاد کی شکل میں سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وسیم پھر بھی سنبھل گئے تھے، مگر میں جیتے جی مر گئی تھی۔ کوئی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ سب کو ہم نے یہی بتایا کہ احمد کھو گیا ہے۔ آج بھی یاد ہے وہ رات، مجھے جب میری آنکھ کھلی، میرا جگر کا ٹکڑا، میرے دل کی ٹھنڈک، میرا احمد میرے پہلو میں لیٹا ہوا ملا۔ میں اسی وقت شکر کے سجدے میں گر گئی۔ اب میرا احمد 8 برس کا ہو چکا ہے۔ سوچتی ہوں جب یہ جوان ہوگا تب اس کو یہ واقعہ سناؤں گی۔